میں نہیں سمجھتا کہ کسی مدرسے کے ہاسٹل میں بچے کو داخل کروانا چاہیے. بالکل ڈے اسکالر ہو, دن کو پڑھے اور واپس آ جائے, سیدھی سی بات ہے. ان جانوروں کے حوالے بچوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ مسجدوں میں بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے. جس کو شوق ہے نا میرے بھائی, وہ گھر کاری لگوا لے, اور بڑی کم قیمت کے اوپر یہ بیچارے کاری حضرات جو ہیں وہ ٹیوشن پڑھا دیتے ہیں. اس سے زیادہ آپ ٹیوشنوں کی فیس اسکول اور کالج کی بچوں کی دے رہے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ کیا, کئی گنا زیادہ. تو گھر میں لگوائیں اپنی نگرانی کے اندر, کیا ضرورت ہے. آن لائن بھی فیسلٹی اویلیبل ہے, وہ کریں. مسجدوں میں 500-1000 روپے اپنا بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو ان جانوروں کے آگے, بھیڑیوں کے آگے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل سیدھی سی بات ہے. اب تو یعنی کسی بچے کو کوئی اعتکاف بھی کیا بٹھائے مسجد کے اندر, شب بیداری کے لیے بھی کیوں بھیجے. سیدھی سی بات ہے, جب اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوں گے, اگر اگلے دن لاشیں ملنی ہیں بچوں کی, اور دیکھیں ایسے ظالم مار بھی دیتے ہیں, پھر اس طرح کرنے سے ثبوت مٹ جائیں گے. کے پی کے اندر ایک ماں نے اپنے بچے کو اس رمضان میں 13 سال کا ہوا تو کہا کہ بیٹا اب سے تو نے نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے, تم بالغ ہو چکے ہوئے, تو اب تم نے گھر نماز نہیں پڑھنی. یعنی وہ کیسی والدہ کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ اس نے چھوٹی عمر تک اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے, اور اس رمضان میں اس نے بچے کو کہا کہ بھائی اب تم بالغ ہو چکے ہو, اس رمضان سے تم جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز شروع کرو. اس کو اس نے اچھے طریقے سے کپڑے استری کر کے دیے, نہا دھو کے. وہ پہلے دن بچہ گیا مسجد میں, اگلے دن اس کی لاش ملی ہے جی, اور وہ بھی رسے کے ساتھ لٹکی ہوئی. خودکشی کی کوشش اسے بتایا گیا, لیکن بعد میں جب میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس کے ساتھ کسی عالم دین نے, کسی مفتی نے, قاری نے, کسی فقیہ نے, کسی حضرت صاحب نے, کسی بزرگان دین نے منہ کالا کیا ہوا تھا. وہ بھی اب کیس چل رہا ہے. اس طرح کے کئی کیسز ہیں. اب تو یہ ایک می ٹو والا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے لوگ بولتے نہیں تھے, ڈرتے تھے بدنامی سے. جو واقعات اس رمضان میں بھی اتنے سننے کو ملے, کوئی اعتکاف میں واقعہ مل رہا ہے, کسی مسجد کے اندر مل رہا ہے, کسی مدرسے میں مل رہا ہے, اور میجارٹی مولویوں کے ہی واقعات ہیں. کوئی اکا دکا کوئی ہٹ کے ہوں گے, ادروائز سارے مولویوں کے واقعات ہیں. تو یہ صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. میں 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. حافظ ابن کثیر تاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو مولویوں کا جو منہ کالا کرنے والا عمل ہے نا, یہ ایسا کبھی فعل ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی فقیہ, کوئی حکومتی عہدیدار, کوئی جج اس کام سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ بچا لے. تو انہوں نے سارے علماء کا لکھا, فقیہ اور حافظ ابن کثیر نے کو میری ویڈیو نہیں دیکھی تھی عبدالستار عیدی صاحب والی کے, وہ 700 سال پہلے لکھ گئے. پھر اینڈ پہ انہوں نے جا کے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان علماء کرام کی پہنچ سے دور رکھیں, خصوصاً سفر کے اندر. یہ رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوتے تھے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر کسی تبلیغی جماعت میں سفر نہیں کرے گا. تب انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا. 27واں روزہ ہے یار, مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں رمضان شریف کے اندر. نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس طرح کا جو عمل کرنے والے فاعل اور مفعول, بشرطے کہ دونوں بالرضا کر رہے ہوں, ان دونوں کو قتل کر دو. اور اسی حدیث کے اندر ایک اور حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ یہ دونوں ملعون ہیں, اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. یہ ساری حدیثیں آپ کو جامعہ ترمذی کی, ابو داؤد کی, ابن ماجہ کی, مشکاۃ شریف میں بھی مل جائیں گی دوسری جلد کے اندر. پھر ترمذی کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. اور پھر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ لعنت ہے جو قوم لوط کا عمل کرے, خواہ کوئی مرد کے ساتھ کرے یا کسی عورت کے ساتھ کرے. یعنی یہ عمل کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے تو وہ بھی حرام ہے.
ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مذہبی طبقے کے اندر یہ آپ کو سارے کا سارا معاملہ نظر آ رہا ہے۔